ٹھیک ہے بھائی، آج جو ہے آج سے ہم ایک نیا آپ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں یا کلاس شروع کر رہے ہیں آپ کی نئی. اس کلاس میں ہم قرآن کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اور قرآن نے انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں دراصل انسان سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا موٹی موٹی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریباً 30 لیکچرز پر یہ پورا کورس ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں سے جتنا 10ویں والے مینیج کر پائیں گے کر لیں گے، اور جتنا نہیں ہوگا تو پھر اگلی کلاس آپ ویڈیوز بن رہی ہیں آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کلاس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم بحیثیت مسلمان یہ جان جائیں کہ قرآن نے ہمیں یہ بات کہی ہے، یا یہ پیغام قرآن نے ہمیں دیا ہے. صحیح ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم حافظ بنے آپ شوق سے بنے، ضرور مطالعہ کریں بہت ضرور، لیکن پورے قرآن کو اس لیول پر جب آپ صرف 9ویں اور 10ویں میں ہیں 8ویں میں ہیں، تو اس لیول پر اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ قرآن میں خدا نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا میسیج ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں ہو پہلا میسیج یہ ہے، دوسرا میسیج یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، چھٹا یہ، ساتواں یہ، اس طرح 30 میسیج ہم جو ہے وہ نکال کے آپ کو پڑھائیں گے. 30 میسیج کا مطلب قرآن میں صرف 30 ہی میسیج نہیں ہیں. قرآن تو بہت ڈیٹیل ہے اس میں، لیکن اس میں سے اہم باتیں ہم آپ کو جو ہے وہ یہاں پڑھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ایک میسیج جو آپ نے پڑھا ہے، جو آج سیکھا ہے، اسے پورے ہفتے آپ ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، گھر میں بتا سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں، خود غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک میسیج آپ کو پکا یاد ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ ایک میسیج ہے. اسی طریقے سے دوسرا میسیج، تو یہ کلاس چلتی چلی جائے گی، اور آپ اگلے 30 کلاسز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری باتیں آپ کو قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس سے آپ فیملیئر ہو جاؤ گے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کا پیغام، اور اس کا سبق نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات آپ کو یوں سوچنی چاہیے شروع کہ دیکھیے ہم انسان ہیں، دنیا میں آ گئے. ٹھیک ہے، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے، کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کوئی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب میں جب چھوٹا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں بڑی آتی تھی کہ بھائی میں یہاں پیدا ہو گیا، تو میں نے جب آنکھ کھولی تو میرے کان میں اذان دے دی اور میں مسلمان ہو گیا. میں نے جب تھوڑا سا شعور پکڑا تو دیکھا ابا نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہیں، سارے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، رمضان آ گئے، ہم روزے رکھ رہے ہیں. تو میں اس ماحول میں پیدا ہوا، اس ماحول میں جو لوگ فالو کر رہے تھے میں نے وہ فالو کیا اور میں مسلمان بن گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی کو پیدا کیا اللہ میں نے کہاں پر؟ ہندوستان میں. اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بھجن گائے جا رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ بھگوان کی جو ہے وہ پرستش ہو رہی ہے. اس نے دیکھا کہ گاؤں کو ماتا مانا جا رہا ہے. تو اس نے اپنے معاشرے میں جو مذہب دیکھا اسی کو وہ فالو کرے گا، اسی کو وہ ٹھیک سمجھے گا، اور اس کو فالو کرتے وہ بھی ایک بڑا آدمی بن گیا اور پکا ہندو بن گیا. میں ادھر پیدا ہوا، میں کیا بن گیا؟ پکا مسلمان بن گیا. تو میں یہ سوال اٹھاتا تھا، میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اب ہم دونوں مر گئے اور مرنے کے بعد خدا کے پاس پہنچ گئے، تو خدا میں مسلمان ہوں مجھے جنت میں ڈال دے گا، اور وہ ہندو ہے اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. اصول تو یہی ہے نا ہمارا آپ کا، کہ جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ کہاں جائیں گے. تو میرا یہ سوال تھا کہ اگر وہ ہندو یہ کھڑا ہو کر خدا کے سامنے کہے اے خدا، میں تو آپ نے مجھے یہ فیصلہ میرا نہیں تھا کہ میں کہاں پیدا ہوں گا، آپ اس کو یہاں پیدا کر دیتے، مجھے وہاں پیدا کر دیتے،
تو میں جنت میں چلا جاتا اور یہ دوزخ میں چلا جاتا. وہ سوال اٹھا دے گا کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں جہاں آپ نے پیدا کیا وہاں جو چیزیں ہو رہی تھی میں نے وہی فالو کی. اس کو جہاں پیدا کیا وہ جو چیزیں ہو رہی تھی اس نے بھی یہی فالو کی. تو یہ جنت میں میں دوزخ میں, یہ تو بیمانٹی ہے, کیا تو ناانصافی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سوال میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا کہ یہ کیسے فیصلہ ہوگا, کیسے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے کہیں گے کہ نہیں یہ اگر مسلمان ہے تو یہ خود سے مسلمان ہے, اگر تم ہندو ہو تو تم خود سے ہندو ہو, یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے. میرا اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو مسلمان میں نے بنایا ہے, کسی کو ہندو میں نے بنایا ہے, اور آج میں آ کے جو ہے وہ مسلمان کو جنت میں بھیج رہا ہوں اور ہندوؤں کو جو ہے وہ دوزخ میں بھیج رہا ہوں. یہ سوال میرے ذہن میں بہت کریٹ ہوتا تھا, آپ کے بھی ذہن میں ہوگا یقیناً اب. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے, ایسا یہ حجت نہیں ہے, یہ دلیل کام نہیں آئے گی. کیوں کام نہیں آئے گی؟ یعنی اگر کوئی ہندو بولے میں تو آپ نے پیدا کیا تھا میں کیا کروں, نہیں, یہ دلیل کام نہیں آئے گی. اس کو ذہن میں ڈال لیں, اس دلیل کی حجت خدا نے ختم کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اظہار جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172, 173 اور 174 میں کیا ہے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاعراف. ان کی 3 آیتیں اللہ نے بہت ڈیٹیل میں بیان کی ہیں, 173, 172, 173 اور 174. یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو بتا دیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سامنے یہ آیت, میں نے آپ کو ایک پیپر دیا ہے ایسا, ٹھیک ہے, اس پیپر کے اندر یہ تینوں آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اے پیغمبر انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ. مخاطب کس سے؟ پیغمبر سے, اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو یہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا. اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا, یہ اللہ تعالیٰ فرمائے, یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو سب کے ساتھ ہوا ہے, تمام انسانوں کے ساتھ ہوا ہے. دنیا میں تو ہمارا باڈی آتا ہے, ایسے ہی ہے نا, ہم دنیا میں جب ہیں تو باڈی یہاں سے ڈیولپ ہوا ہے, لیکن ہماری جو اندرونی شخصیت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے. تو جب سارے انسانوں کی روح ہیں, ایسے سمجھ لیں آپ, جب پیدا ہو گئی ہیں وہاں خدا کے پاس, ابھی یہاں نہیں ہے یہ زمین پر, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم کی پشتوں سے جتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان سب کو اس نے ایک جگہ پہ جمع کیا. یعنی میری روح, آپ کی روح, سب کی روح وہاں جمع ہوئی ہے زمین پہ آنے سے پہلے. اور خدا نے ہم سے کہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایسے سمجھ لو جیسے خدا کھڑا ہے, ہم ساری روح ہیں میدان میں اس کے سامنے بیٹھے ہیں, اور خدا خطاب کر کے ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا کہو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سارے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں, یہ ہم نے مانا ہے. اب آپ بولے ہمیں تو یاد نہیں, آپ بولیں گے نا تو ہمیں تو یاد نہیں سر, ہمیں کیا پتا, ہمیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے تو دماغ میں نہیں ہے. کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ پیدا ہوئے تھے؟ کیا آپ کو پیدا ہونے کا جو واقعہ ہے وہ یاد ہے سب کو؟ یاد نہیں ہے نا. جس دن آپ پیدا ہوئے تھے, دنیا میں آئے تھے, پہلی بار آنکھ کھولی تھی آپ نے, کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ تو کیا آپ اس یاد نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں میں تو پیدا نہیں ہوا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ یقین سے یادداشت کی بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ آپ کی امی کون ہے؟ یادداشت کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے.
سب نے بتایا یہ آپ کی امی ہے, آپ نے ہاں یہ ہماری امی ہے. آپ کوئی آدمی بولے یہ آپ کی امی نہیں ہے, آپ بولو کہ چل چل پاگل ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ آپ کی امی ہے؟ اس بنیاد پر کہ آپ ان سے پیدا ہوئے, یہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے. لیکن یاد نہ ہونے کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. واقعہ تو ہوا ہے, مجھے یاد نہیں ہے. اسی طرح یہ واقعہ بھی ہوا ہے, مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے. میں دیکھیں بڑے سوچ کی بات ہے. یہ واقعہ ہوا ہے. کون سا واقعہ؟ کہ ہم سب جمع تھے ایک میدان میں, ابھی جسم ہمیں نہیں ملا ہے, وہاں موجود ہیں سارے. وہاں خدا کھڑے ہو کر ہم سے کہتا ہے کہ بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, برما والے بھی ہیں, سب ہیں. سب نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے اب پڑھیں. اے پیغمبر انہیں وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا. یعنی جتنی نسل پیدا کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا, ان کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا. یعنی ہم خود اپنے گواہ ہیں کہ ہاں ایک خدا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے پوچھا تھا, کس نے پوچھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ ہم سب نے. ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کیا آپ ہمارے رب ہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ واقعہ سب انسانوں کے ساتھ ہوا ہے لیکن وہ اسے بھول گئے ہیں. جیسے ہی یہ دنیا کا آنکھ بند ہوگی, قیامت آ جائے گی یا ہم مر جائیں گے, ہمیں ساری باتیں یاد آ جائیں گی. کیونکہ یاد کا جو معاملہ ہے وہ جسم کا ہے نا. جب جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو پھر اب آپ کی کون سی چیز رہ گئی؟ روح رہ گئی. اسے سب پتا ہے. یاد رکھیں, اسے سب پتا ہے کہ وہ کون ہے, کہاں سے آیا, اس کا رب کون ہے. اس کو وہ وعدہ بھی دکھ جائے گا کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہم نے اس لیے کیا, یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کوئی آدمی قیامت کے دن کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکے کہ مجھے نہیں پتا تھا میرا رب کون ہے. یعنی کوئی بھی انسان دنیا کا, چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, لا مذہب ہو, خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا. اس لیے کہ اسے پتا تھا. اس کے اندر جو شخصیت ہے, جب وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے, صحیح ہے, جب کوئی آدمی اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دیکھو اس پوری کائنات کو ایک خدا چلا رہا ہے, تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ آپ کی امی ہے, تو آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں یہی میری امی ہے. سارے لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی امی ہے, آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہماری امی ہے. سارے لوگ بولیں گے آپ کی امی نہیں ہے, آپ کے پھر بھی اندر سے آواز آتی ہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں, یہی میری امی ہے. یہ بات کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, اس کے نہا خانے میں بند ہے. ایسے ہی یہ واقعہ کہ آپ نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کیا اس بات کا کہ آپ ہمارے رب ہو. صحیح ہے. یہ اقرار ہمارے اندر موجود ہے. قیامت کے دن کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا, کیا نہیں کہہ سکتا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا رب کون ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ حجت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام کی. دوسری بات, یا اپنا یہ عذر پیش کرو. دو عذر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا بس مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے, رب کون ہے. یا پھر یہ عذر پیش کرو. کون سا عذر؟ کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بات کو ان کی اولاد ہوئے. یعنی دنیا میں جتنے کام کر رہے تھے وہ ہم تو نہیں کر رہے تھے. وہ سارے کام تو کون کر رہے تھے؟ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے. ہم تو ان کو دیکھ کے جو اچھا کر رہے تھے وہی ہم نے کرنا شروع کر دیا. اس میں ہمارا کیا قصور؟
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دیا کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکو گے وہاں پر، اس لیے کہ ہر شخص کے اندر یہ احساس اجاگر ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے، اسے پتا ہے کہ یہ خدا کے قانون کے خلاف کوئی بات ہے. تو دوسری حجت کیا پوری کی؟ یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بات کو ان کی اولاد ہوئے. یعنی یہ بات نہیں چلے گی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، جو میں نے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہی میں کرتا رہا. یہ والی بات مانی نہیں جائے گی. دو باتیں نہیں مانی جائیں گی. پہلی بات کون سی؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے. اس کے یہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکے گا، کیونکہ اسے یاد آ جائے گا کہ میں تو میدان میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اور کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکے کہ میں کیا کروں، میرا قصور کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ کو جو کچھ میں نے کرتے دیکھا، میرے باپ دادا کو جو کچھ میں نے کرتے دیکھا وہی میں نے کیا. یہ دونوں حجتیں کام نہیں آئیں گی. خدا کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ جو ٹھیک بات تھی وہ کیا تھی، اس کو میں نے فالو کیا یا نہیں کیا. یہ بات سنا گئی. پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ انسان بولے گا حجت کہ سبب اللہ تعالیٰ میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ سارے کام کون کرتے تھے؟ میرے ماں باپ دادا آبا و اجداد کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کرتا ہوں، تو کیا ان کی وجہ سے آپ مجھے بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ تو یہ حجت کوئی آدمی پیش نہیں کر سکے گا. کیوں نہیں کر سکے گا؟ اس لیے کہ اس نے طے کر دیا ہے خدا نے پہلے ہی دن کہ ہر شخص جانتا ہے کہ رب کون ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ٹھیک اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں باتوں کو کنکلوڈ کیا. ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں. رجوع کرنے کا مطلب واپس لوٹیں، واپس آئیں. اگر بھٹک گئے، اگر ان کے ذہن میں کوئی دوسری بات چلی گئی ہے تو واپس آئیں. مانیں کہ خدا ہے، مانیں کہ وہ ہمارا رب ہے، مانیں کہ باپ دادا کا کام ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہوگا. ہر ایک کو سوچنا پڑے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. بعض اوقات باپ دادا کام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا نا، وہ دین کی دعوت پیش کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ تو ہمارے باپ دادا کی باتوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے. سارے قریش کے لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے باپ دادا کے باتوں کو، وہ کہتے تھے ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کئی سو سالوں سے، ہم تو وہ نہیں کریں گے جو تم کہہ رہے ہو. تو یہ حجت کام نہیں آئے گی. یہ ذہن میں ڈال لیجئے کہ ہر شخص نے خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ خدا اس کا رب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے. یہ وہ جانتا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو باپ دادا کام کر رہے ہیں اس میں سے کون سے کام غلط ہیں اور کون سے کام صحیح ہیں. اس کو پتا ہے. وہ یہ بات پیش نہیں کر سکتا تھا میں کیا کروں، میرے اما ابا یہی کرتے تھے میں نے بھی یہی کرا. تو وہ جو سوال میرے ذہن میں کھٹکتا تھا، آپ کے ذہن میں بھی کبھی کھٹکے گا، وہ سوال غلط سوال ہے. یعنی کوئی آدمی ہندو اگر ہے تو وہ جا کے یہ نہیں کہے گا کہ میں کیا کروں، مجھے تو خدا کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کو یاد آ جائے گی یہ بات کہ وہ بھی خدا کے سامنے بیٹھا تھا اور اس نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اور جب زندگی وہ گزار رہا تھا اپنے ماں باپ کو اور باپ دادا کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یار یہ بات کیا ہے، غلط ہے. یعنی جتنے لوگ ہندو لوگ ہیں جو گائے کے پیشاب سے اشنان کرتے ہیں، یعنی گائے اگر پیشاب کر رہی ہے تو اس کو لے کے اسے نہاتے ہیں، صحیح ہے، اس بات کو وہ مذہب سمجھتے ہیں. لیکن بے شمار لوگ ہیں جو ایسا کرتے وقت بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کے اندر سے آواز آتی ہے یہ کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صحیح. کسی انسان کو چھڑا گھونپو، آپ قتل کرو، تو قتل کرتے وقت بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مثال ہے کہ کسی کو آپ نے ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کسی کافر کو مار دو تو ثواب ملے گا. مارنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ کسی ایک انسان کو مارنا کا مطلب ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی کے اندر ایک آواز ہے، وہ جو روح ہے ہماری، وہ جو انٹرنل شخصیت ہے ہماری، وہ خدا کو جانتی ہے اور خدا کے احساس کے ساتھ مزین ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جو میں بتوں کی پوجا کر رہا ہوں یا میں جو مختلف چیزوں کو بڑا مان رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان سب کے پیچھے ایک ذات ہے جو ہمارا رب ہے. یہ اندر سے آواز آتی ہے.
لیکن آپ اس آواز کو نہ سنو, اس کو دبا دو. اسی طرح خاندان کے اندر باپ دادا اور آپ کی آبادی اور آپ کے لوگ جو کام کر رہے ہوں, اور آپ کو کام کرنے کے دوران جس کو مذہب کے نام پر کر رہے ہوں, ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ نہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے, لیکن آپ صرف اس لیے کرتے رہو کہ ہم کیا کریں, ہمارے تو باپ دادا ہی کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حجت کے طور پر پیش کرو گے, اے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا کوئی اللہ بھی ہے, یہ حجت نہیں مانی جائے گی. یہ حجت بھی نہیں مانی جائے گی ہم کیا کریں, ہم تو پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم تو یہودیوں میں پیدا ہوئے تھے, ہم نے تو ایسا کیا تھا, ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے, ہم بھی ایسے ہی کرتے رہے. یہ حجت بھی پوری نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے نیچے لکھ دیا ہے ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں, یعنی کھول کھول کے بتا رہے ہیں تمہیں, ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں. یہ بات سنا گئی آپ کو؟ تو قرآن کا یہ میسج ہے کہ آپ یہ نہیں جان سکتے, کوئی دنیا کا فرد یہ کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے رب کو نہیں جانتا. کوئی دنیا کا انسان کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. یہ دونوں باتیں اس کے اندر موجود ہیں. خدا نے ایک واقعے سے اس کو گزارا ہے اور اس کے اندر یہ احساس ڈیولپ کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے, اور اسی بنیاد پر اسے خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا. وہ یہ حجت پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.